بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سیگمنٹ میں ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ تو ہے ہی، اور اس کی اختتامی نشست آپ کے سامنے ہم تفصیل سے پیش کریں گے کائنات کے راز سے متعلق، لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی حالات حاضرہ سے متعلق بھی اگر کوئی موضوع زیر بحث آئے، جس طرح کل یوم قدس سے متعلق، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث بنا ہوا ہے۔ ہم اس سوشل میڈیا پر یا کچھ مین سٹریم میڈیا پر جو موضوع ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک جو واقعہ ہے تاریخی اس حوالے سے اسٹیبلشڈ قرآن کریم میں جو موجود واقعہ ہے، ہم دراصل وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے میموریز کو ریوائز کرنے کے لیے۔ باقی نہیں معلوم کہ یہ جو باتیں ہیں ان میں کتنا مبالغہ ہے، کتنا ہونا ہے نہیں ہونا، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ یہ ٹی این ٹی نیوز ہے کہ جس نے یہ خبر چلائی ہے کہ جناب فلسطین، ٹی آر ٹی نیوز، معذرت چاہتا ہوں، ٹی آر ٹی نیوز، فلسطین تنازع کے تناظر میں ایک بات کا بہت اگر ہم آگے بتا سکیں تو بہت چرچا ہے، اور وہ چرچا کس چیز کا ہے کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ سے کچھ سرخ بچھڑے منگوائے گئے ہیں بیت المقدس کے قریب۔ یہ ٹی آر ٹی نیوز کی خبر کا عکس بھی ہے کہ کچھ سرخ بچھڑے منگوائے گئے ہیں جن کی قربانی بہت جلد کی جائے گی، ممکنہ طور پر اسی اپریل کے مہینے میں، اور اس کے بعد یہودیوں کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ مسجد اقصی کی جگہ اس کو ریپلیس کر کے ایک نئی عمارت بنا دیں گے، ایک نئی عمارت یا ہیکل یا ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، جسے وہ تھرڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل، کیونکہ پہلے 2 مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا جا چکا ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں حماس کی رہنما نے بھی، جب فلسطین کی جنگ کو یہ 100 دن مکمل ہو گئے، تو حماس کے ایک رہنما نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے ایسی کسی چیز کی مذمت کی تھی کہ جناب وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہودی اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہودی عقیدہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے مسجد اقصی کے اطراف میں ہی ماؤنٹ اولیو ایک مقام ہے، وہاں پر انہوں نے 5 بچڑوں کی قربانی کرنی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور 5 بچڑوں کی وہ قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد ان بچڑوں کو جلا دیا جائے گا، پھر جلائے جانے کے بعد اس کی جو باقیات ہیں وہ پانی میں ڈال دی جائیں گی۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس پانی سے پاک کریں گے ان کے عقیدے کے مطابق، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک کریں گے انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ مسجد اقصی کی جگہ ایک نئی عمارت بنا سکے۔ اب جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کلام نہیں کر رہا کہ ایسا ہونے والا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، اس زیر بحث ہے۔ یہ طے ہے کہ اس طرح ناٹ ایگزیکٹلی، لیکن اس سے متعلق کچھ چیزیں پہلے ضرور ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو گارڈین اخبار کا ایک امیج دکھاتے ہیں کہ جس میں یہ خبر لگی، گارڈین اخبار نے خبر چلائی کہ جیوش ایکٹیوسٹ لانچ کراؤڈ فنڈنگ اپیل ٹو بریڈ پرفیکٹ ریڈ ہائفر، کہ جناب وہ لال بچھڑے کے خریدنے کے لیے وہ باقاعدہ ایک انہوں نے مہم شروع کر دی ہے۔ یہ گارڈین کی خبر ہے 2015 کی، اس وقت ہوا نہیں ایسا اگرچہ، لیکن ایک خبر۔ یا میں اگر آپ کی خدمت میں بی بی سی کی خبر عرض کروں جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ تو غالباً کچھ ہی عرصہ پرانی ہے، تو اس خبر کی آپ ہیڈ لائن دیکھیے، بی بی سی خبر ہے، بیت المقدس میں بکرے کی قربانی کے منصوبے کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ کیوں ہوا؟ تو تب بھی اس طرح کی ایک ایفرٹ کی گئی، ناٹ ایگزیکٹلی دس، وہ تو بکرے کی بات ہو رہی ہے، یہاں بچڑے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرز کی۔ تو ماضی میں ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوا۔ جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست سے ایسے 5 بچڑے اس مقصد کے لیے بہت مہنگے داموں منگوا لیے گئے ہیں، $1,00,000 فی بچڑا خرید لیے گئے، اور اب ان کی قربانی قریب ہے، اور اس کی کچھ اسپیسیفکیشنز بھی ہے کہ مثلا وہ لال ہو گائے، وہ بچڑا لال ہو، بچہ نہ جنا ہو اس نے، اس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ یہودیوں سے ہی متعلق اور گائے سے ہی متعلق اور گائے کی قربانی سے ہی متعلق، جو کہ یہودیوں نے ہی کی، یہودیوں کے ہاتھوں سے ہوئی، ایک واقعہ تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ واقعہ اس سے مماثلت رکھتا ہے یا جناب ایسا ہی ہونے والا ہے، بٹ جسٹ ٹو ریفریش دی میموریز کہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک گائے کا واقعہ، جس گائے کو یہودیوں نے ہی ذبح کیا، نہیں چاہتے تھے پھر بھی ذبح کرنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ واقعہ قرآن میں آیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن میں کہاں ہے، آپ سب کو معلوم ہے، سورہ بقرہ، سب سے طویل سورہ بقرہ یعنی گائے۔ ہم آپ کی خدمت میں وہ واقعہ عرض کرتے ہیں اپنی میموریز کو ریفریش کرنے کے لیے، اور اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، میں ڈائریکٹ واقعے کی طرف آتا ہوں، تو یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور چلے گئے تھے، اگر ہم آگے چلے اس میں، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے گئے. نیچے جو ان کی قوم تھی انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے بھی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. اس کا الگ ایک پورا تفصیلی واقعہ، ابھی وقت نہیں اس میں جانے کا. سامری نام تھا اس کردار کا، کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا، ایک بچھڑا بنایا، سونا وغیرہ پگھلا کے اس میں ڈلوایا، اس بچھڑے سے ایک آواز بھی نکلتی تھی. وہ پورا الگ واقعہ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ابھی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے، قوم نیچے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام ہدایت کر کے گئے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن نیچے قوم نے نافرمانی کر کے ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ جو بچھڑے کی پوجا کا عمل تھا یہ اتنا ناگوار جانا گیا کہ واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف ان یہودیوں کی یا ان لوگوں کی اس میں سخت سرزنش کی، بلکہ ان کو سزا دی گئی. سزا کے طور پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا کہ ایک دوسرے کا قتل کرو، اور پھر جو کچھ بچ جائے، یعنی پورا پروسیس ہوا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھلے مشرک تو قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس ہے ابھی بھی، اس کی محبت ہے ابھی بھی، اس کی عقیدت ہے ابھی بھی، وہ ان کی رگ و پے میں ہے. تو بس ایک دن یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیات 67 کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 67 پھر 68 69 آگے واقعہ ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم سے کہو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ممکنہ شرک سے بچانے کے لیے کہو، ان سے کہو کہ ایک گائے کو انہوں نے ذبح کرنا ہے، ایک گائے کو انہوں نے ذبح کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں اور ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 67 ہے سورہ بقرہ کی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک، یہاں تک بات آئی. اب میں آیت آگے بڑھتا ہوں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھی جس خاص قسم کی گائے کا یہ احترام اور تقدس کرتے ہیں اسی گائے کو سب مل کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. ایک رائے یہ بھی ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. قوم پر تو ایک جیسے قیامت نہ ٹوٹ پڑی ہو، خوف و ہراس پھیل گیا ہر طرف، گویا ڈر رہے ہوں کہ ہم گائے کو ذبح کریں، اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کریں، پتہ نہیں ہم پہ کوئی آفت ہی نازل نہ ہو جائے ایسا کرنے کی وجہ سے. لیکن چونکہ یہ حکم براہ راست اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ قوم بھی دیکھ تو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، فرعون اور مصر کا لوگوں کا آنکھوں کا سب تباہ ہونا وہ سب دیکھ چکی تھی قوم، تو ڈرتے بھی تھے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا، میں اس آیت کو مکمل کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو، یہ قرآن کے الفاظ، ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو. اور انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا کہ اب ایسا کریں کہ سوالات میں الجھاتے ہیں مزید، شاید اس عمل کو نہ ہی کرنا پڑے. یعنی میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کرنا شروع کیا. جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کی کہنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے احکامات لانے والا نبی ایک معمولی گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہم مذاق کر رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور تم سے مذاق کروں گا، یہ تو کوئی بہت ہی جہل والی حرکت ہوگی. اور یہ بھی آیت، یہ بھی قرآن میں ہے. آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں مذاق کروں گا تم سے. میں تو بات آگے بڑھی. انہوں نے کہا اچھا اب میں آیات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. گائے ذبح کرنی ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، کیسی گائے ہو. مقصد یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کسی دوسرے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، زرد رنگ کی، اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں.
میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو, چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. اس سے پہلے کی آیت یہ تھی, انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو, وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو, نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا ہے بجا لاؤ. اب دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں کتنی تفصیل سے گائے کا واقعہ ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں, تب انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اب تو یہ تو معاملہ ٹل نہیں رہا. تیسرا سوال کیا, اگلا سوال, وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ابھی بھی بہت ساری بچڑوں یا گایوں کے درمیان اشتباہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دوسری گائے ذبح کر دیں. اب آپ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو. اتنا تو بتایا ابھی, اتنی ڈیٹیل سے تو بتایا ہے, لیکن آپ صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو. مقصد پھر وہی تھا, اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مزید ڈیٹیلز بتائیں. گویا ان کی بدنیتی پر آخری وار کرتے ہوئے فرمایا وہ گائے اس طرح دوسری گایوں سے مختلف ہو کہ دوسری گائیں کام کرتی ہیں, ہل چلاتی ہیں, کنووں سے پانی نکالتی ہیں, ان کے جسم پر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے, لیکن جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اس کی بس صرف پوجا ہی کی جاتی ہے. یعنی نہ کھیتی باڑی میں اس سے کام لیا جاتا ہے, نہ وہ کنویں سے پانی نکالنے پر مامور ہوتی ہے, نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ ہوتا ہے, نہ ہی کوئی نقص ہوتا ہے. بالکل ہی کلیئر کر دیا. آیت کا ترجمہ ہے, آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں جو ہل, جو تنے والی اور کھیتوں کو پلانے والی نہیں, وہ تندرست ہو, بے داغ ہو. اب کیا کریں گے؟ اب نافرمان قوم کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. بالآخر میں بس قصہ مختصر کر رہا ہوں, وقت کم ہے. بات دل نہ خواستہ اس قوم کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس خاص گائے کو ذبح کرنا پڑا. سورہ بقرہ گائے. جاتے جاتے یہی واقعہ اسی دور میں بنی اسرائیل میں ایک اور واقعہ. بنی اسرائیل کے ہاتھوں مقدس گائے کو ذبح کروا کے ان میں اور مشرکین میں ایک فرق پیدا کر دیا گیا. ایک ایسا مقدمہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا. وہ کیا مقدمہ تھا؟ بس ایک منٹ برس کرتا ہوں اور ختم کرتے ہیں. مقدمہ یہ تھا کسی نے کسی کو قتل کر دیا, لاش سب کے سامنے تھی, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ واقعہ بھی ہے. یہ چونکہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی فرماتا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے کو جس کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا ہے ایسا پڑا لیں اور مقتول کے جسم پر جو مر گیا ہے اس ٹکڑے سے ضرب لگائیں. مردہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لگائیں مقتول کے جسم کے ساتھ. آپ کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا. اس ٹکڑے سے ضرب کا لگنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا. مقتول زندہ ہو گیا. مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا. وہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا اپنا ہی کوئی کزن بھتیجا وغیرہ تھا. اور یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے مطلب وہ اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بس یہ ان حالات کے تناظر میں ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, وقت بتا دے گا چونکہ کنفرمڈ اور انکنفرم رپورٹس ہیں. لیکن جو ایک واقعے کا بار بار حوالہ دیا جا رہا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ہوا بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, گائے کا واقعہ, بنی اسرائیل کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ہم نے سوچا کہ آج یہ مناسب دن ہے کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ریپروڈیوس